ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اور خدا نے ہمارے آباء و اجداد کو اپنی صورت پر تخلیق کیا اور پوری دنیا ان کے سپرد کر دی، لیکن انہوں نے نافرمانبرداری کی اور ان کی وجہ سے ہم سب گناہ میں گر گئے۔ اور اب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے بے دخل کیا اور دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور اس سے ہم بھی ٹوٹ گئے۔ لیکن خدا نے ہمیں چھوڑا نہیں، بلکہ ایک نجات دہندہ کا وعدہ کیا جو ایک خاص وقت اور خاص جگہ پر آئے گا، اور لوگ ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آج تک جہاں آتے ہیں جہاں پر ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں نجات بخشی۔ اور اسی جگہ فرشتے نے نجات دہندہ کی آمد کا اعلان کیا، اور اس نے کہا کہ مقدسہ مریم اس کی ماں ہوگی اور مقدس یوسف اس کا پالنے والا باپ ہوگا۔ اور اسی جگہ مجوسیوں اور گڈریوں نے مسیح خداوند کو سجدہ کیا۔ آئیے ہم اپنے روحانی سفر کا آغاز کریں تاکہ مسیح خداوند کی آمد کی کہانی کا شخصی روحانی تجربہ کر سکیں۔ آمد کے ایام انتظار، تیاری اور دعا کے لیے مخصوص ہے، اور ہم مسیح خداوند کی آمد کی تیاری بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اسرائیلی لوگ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد نجات کی تاریخ میں دو نئے کردار سامنے آتے ہیں، یعنی زکریا اور السبات۔ زکریا کا مطلب ہے خدا یاد رکھتا ہے، اور السبات کا مطلب ہے خدا وعدہ کرتا ہے۔ خدا نے اپنے وعدہ کو یاد رکھا اور اب وہ اپنے وعدہ کی وفا کرنے والا ہے۔ یروشلم خدا کا گھر تھا اور یہودیوں کی زندگی کا مرکز تھا۔ حضرت زکریا کیونکہ کاہن تھے اور وہ ہیکل میں قربانی گزراننے آیا کرتے تھے، ایک دن جبرائیل فرشتہ حضرت زکریا پر ظاہر ہوا اور انہیں پیغام دیا کہ ڈرو مت، تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یوحنا ہوگا، اور وہ مسیحا کے آنے کی راہ تیار کرے گا۔ اور لوگ ہیکل کے باہر حضرت زکریا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ بول نہ سکے کیونکہ ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ جس طرح جبرائیل فرشتہ حضرت زکریا پر ظاہر ہوا، اسی طرح جبرائیل فرشتہ اسرائیلیوں کی جلاوطنی کے دوران ان پر ظاہر ہوا تھا اور ان سے مسیحا کے آنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں نجات دے گا۔ اور اب حضرت زکریا 9 مہینے تک بول نہ سکا، لیکن وہ اس بات سے آگاہ تھا کہ اس کی بیوی 6 مہینے سے حاملہ ہے اور یوحنا پیدا ہونے والا ہے۔ اور مقدس یوحنا کی پیدائش پر حضرت زکریا کی زبان کھل گئی
اور اس نے اس کا نام یوحنا رکھا۔ اور زکریا نے خداوند کی تعریف کرتے ہوئے کہا، خداوند کی تعریف ہو۔ اور اب یوحنا بیابان میں خداوند کی راہ کی تیاری کے لیے گیا، اور مقدس یوحنا سے قبل بہت سے انبیاء بھی اس بیابان میں جا چکے تھے۔ مقدس یوحنا نے اپنا سب کچھ ترک کیا اور بیابان میں توبہ اور کفارہ کی زندگی بسر کرنے لگے، کیونکہ بیابان انتظار، دعا اور تیاری کی جگہ ہے۔ اسی بیابان کو ہمارے نجات دہندہ نے بھی اپنے گلے لگایا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اپنے لوگوں سے ملتا ہے۔ آج بھی لوگ اسی بیابان میں دعا اور ریاضت کے لیے جاتے ہیں، اور یہ بیابان جو ایک بنجر جگہ تھی، مسیح خداوند کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو۔ اور اب مقدس یوحنا دریائے اردن کے کنارے مسیح کے آنے کی راہ تیار کر رہا تھا، اور جس نجات دہندہ کا جبرائیل فرشتہ نے وعدہ کیا تھا اب وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب فرشتہ ناصرت کی ایک نوجوان لڑکی کے پاس جاتا ہے اور جسے خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے ہاں ایک بیٹا ہے۔